بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوج حسینی کے حسین جواں۔ آج 7 محرم الحرام ہے۔ آج سے ساقی کوثر کی اولاد پر پانی بند ہو گیا تھا۔ میر انیس نے اپنا ایک مرثیہ اسی یاد سے شروع کیا ہے۔ جب 7ویں تاریخ کی مقتل میں شب آئی، غربت میں نبی زادوں پر آفت عجب آئی۔ شب آئی کہ فوج غم و رنج و تعب آئی، تھا شور کہ بس موت غریبوں کو اب آئی۔ راحت نے کنارہ کیا زہرا کے پسر سے، پانی بھی ہوا بند اسی شب کی سحر سے۔ طبری اور دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ 7 محرم کو ابن سعد نے عمرو ابن حجاج کو 500 سواروں کے ساتھ اس لیے مقرر کیا تھا کہ نہر فرات سے ایک قطرہ پانی بھی خیام حسینی میں نہ جانے پائے۔ ابو مخنف وغیرہ لکھتے ہیں کہ جب پیاس کی شدت ہوئی اور کنویں کھودنے پر بھی پانی نہیں نکلا تو امام علیہ السلام نے حضرت عباس کو فرات سے پانی لانے کی کوشش کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ چند اصحاب کے ساتھ گئے اور شدید جنگ کے بعد چند مشکیں پانی کی بھر لائے، اور اسی نسبت سے آپ کا لقب سقائے اہل بیت ہوا۔ اس کے بعد نہر فرات پر کئی ہزار فوج مقرر کی گئی، جو صبح و شام ننگی تلواریں لیے ہر طرف پہرا دینے لگی، اور خیام حسینی میں 8ویں سے ایسا قحط-اب ہوا کہ خدا کی پناہ۔ 3 دن کی پیاس میں روز عاشور حسین اور انصار حسین اور عورتوں اور بچوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کا کچھ حال تو تاریخوں میں درج ہے، اور جو چشم تصور دیکھ سکتی ہے وہ حسینی شعراء نے اپنے مرثیوں میں پیش کیا ہے۔ شعر و ادب نے کام ہی یہی کیا ہے کہ حیات و کائنات کی تاریخ میں جو خلا رہ گیا ہے اس کو اپنی فکر اور مصورانہ تخیل سے پر کرنے کی سعی کی ہے۔ ایک صداقت تو تاریخی اور واقعاتی ہوتی ہے، دوسری صداقت ادبی ہوتی ہے۔ ادب میں تفاصیل و جزیات تو ادیب اور شاعر کی اپنی خیال آرائی کا نتیجہ ہوتی ہے، مگر ان کی بنیاد حقائق اور فطرت انسانی پر ہوتی ہے، اور جتنی یہ بنیاد مستحکم ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اور جاندار ادب ہوتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ادب کے موضوعات میں نیکی اور بدی کی کشمکش سب سے مقبول اور پسندیدہ موضوع ہے، اور چونکہ المیہ کربلا میں یہ کشمکش نہایت شدید اور گوناگوں پہلوؤں اور اشخاص کے ساتھ موجود ہے، جس میں عورتیں، بوڑھے، جوان سب شامل ہیں، اس لیے اس سے ایسا عظیم ادب رونما ہوا ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ عالمی ادب پر مسلمان شعراء و ادبا کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے کربلا کو اپنی فکر کا سرچشمہ بنایا۔ وہ کربلا جو دریائے نیل سے زیادہ طویل اور بحر اعظم سے زیادہ وسیع اور عمیق سمندر ہے، اور در حقیقت یہ اسلام اور رسول اسلام کا فیض ہے کہ اس نے ذبح عظیم، شہادت عظمی اور قربانی کبیر سے انسانیت کو ایسا شرف عطا کیا کہ وہ مسجود ملائک ہونے کی اہل ثابت ہوئی۔ کربلا کے ابھی بہت سے پہلو ادب و شعر کو بلندیوں تک لے جانے کے منتظر ہیں۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کے ایک جانثار ساتھی وہاب ابن عبداللہ کلبی، ان کی 9 عروس بیوی اور والدہ گرامی کا حال جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہ ملے گی۔ وہاب کی والدہ کا نام قمری تھا۔ ان کی محبت، مودت محمد و آل محمد کے متعدد واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، مگر کربلا میں ان کے کردار اور ان کی محبت حق کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ آغاز جنگ ہی سے وہ اپنے نوجوان بیٹے کو، جس کی شادی کو بمشکل 2 ہفتے ہوئے تھے، میدان جنگ میں جانے اور فدائے حق ہونے کا شوق دلا رہی تھیں۔ آخر وہاب کلبی اجازت لے کر میدان میں آئے اور حسب رواج عرب رجز پڑھا، جس میں ادعائے شجاعت کرتے ہوئے انہوں نے کہا، میں جہاد کرنے آیا ہوں اور اسے بچوں کا کھیل نہ سمجھو۔ کچھ دیر داد شجاعت دینے کے بعد وہ واپس آئے اور اپنی ماں سے پوچھا، آپ میرے کارناموں سے خوش ہوئیں؟ اس پرعزم و ہمت ماں نے کہا،
اس وقت تک نہیں جب تک تم امام حسین علیہ السلام کے سامنے شہید نہ ہو جاؤ۔ یہ گفتگو سن کر نئی نویلی دلہن نے کہا اپنے ماں کے کہنے پر نہ جاؤ اور اپنے کو اژدہے کے منہ میں نہ ڈالو۔ یہ سن کر وہب کی ماں نے کہا بیٹا عورتوں کی باتوں پر نہ جاؤ، ان کو سب سے زیادہ اپنا سہاگ عزیز ہوتا ہے، مگر آج کا جیسا موقع پھر کبھی ہاتھ نہ آئے گا۔ انسان کا مقصود اصلی آخرت ہونا چاہیے۔ والدین کی خوشنودی اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر رضائے الہی کا حصول ناممکن ہے، اور آج امام پر اپنی جان نثار کر کے تم یہ نعمت حاصل کر سکتے ہو۔ جب وہب کی بیوی نے دیکھا کہ وہب بھی قربان ہونے پر مصر ہیں تو وہ بولی اچھا تم تو جا رہے ہو اور شہادت کے بعد جنت میں جاؤ گے اور حوروں کے جھرمٹ میں مجھے بھول جاؤ گے، اس لیے چلو اور چل کے امام حسین کے سامنے یہ عہد کرو کہ جنت میں بھی تم مجھے فراموش نہ کرو گے اور میں تمہارے ہی ساتھ رہوں گی۔ امام کی خدمت میں آ کے زوجہ وہب نے کہا حضور وہب تو اپنی جان فدا کرنے جا رہے ہیں، میرا کوئی وارث یہاں نہیں ہے، اس لیے مجھے اپنے اہل بیت کے سپرد فرما دیجئے، اور دوسرے یہ کہ یہ آپ کے سامنے مجھ سے وعدہ کریں کہ وصال حور العین کے بعد مجھے فراموش نہ کریں گے۔ یہ سن کر امام علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور زوجہ وہب کو اپنی خواتین کے سپرد کیا۔ ادھر وہب نے وعدہ کیا کہ میں جنت میں بھی تجھ سے جدا نہ رہوں گا، اور پھر میدان جنگ کا رخ کیا جہاں بھرپور جنگ کے بعد ان کے دونوں ہاتھ قطع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر زوجہ وہب نے خیمے کی ایک چوب ہاتھ میں لی اور شوہر کے قریب پہنچ گئی اور شوہر کو نصرت امام حسین علیہ السلام اور حضور شہادت کا جوش دلانے لگی۔ وہب نے کہا حیرت ہے، کچھ دیر پہلے تو مجھے میدان میں جانے سے روک رہی تھی اور اب خود میدان میں آ گئی ہے اور مجھے نصرت امام حسین کا جوش دلا رہی ہے۔ تو واپس جا، عورتوں سے جہاد ساقط ہے۔ اس مومنہ نے کہا ہرگز نہیں، اب ہم تم دونوں ساتھ خاک و خون میں لوٹیں گے۔ غیرت عرب سے وہب کا چہرہ سرخ ہو گیا، ہاتھ تو کام سے جاتے رہے تھے، دانتوں سے بیوی کا پلو پکڑا اور خیمے گاہ کی طرف چلا۔ امام حسین کو خبر ہوئی تو آپ نے اس کو دعا دی اور سمجھایا کہ عورتوں پر جہاد بالسیف فرض نہیں، تو عورتوں میں واپس چلی جا۔ اس نے کہا مولا مجھے لڑکے مر جانے دیجئے، میں دشمنوں کے ہاتھوں اسیر ہونا پسند نہیں کرتی۔ اسی دوران دشمنوں نے ایک بار پھر حملہ کیا اور وہب کو شہید کر دیا، تو زوجہ وہب پھر میدان میں نکل آئی اور اس کا سر زانو پر رکھ کر خاک و خون صاف کرنے لگی اور اسے مبارکباد دینے لگی۔ یہ ایسا منظر تھا اور اس کی گفتگو میں وہ اثر تھا کہ ہر طرف آہو بکا کی آوازیں بلند ہونے لگی کہ شمر ملعون نے اپنے غلام کو حکم دیا اور اس نے آہنی گرد سے زوجہ وہب کو شہید کر دیا۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ پہلی عورت تھی جو نصرت امام میں شہید ہوئی۔ اس کے بعد فوج یزید نے وہب کا سر کاٹ کر اس کی ماں کی طرف پھینک دیا۔ مادر وہب نے دوڑ کر اسے اٹھا لیا اور پیار کر کے کہنے لگی اس خدا کا شکر ہے جس نے تیری شہادت سے مجھے سرخرو کیا۔ اے قوم عدا، اے بد کردارو، میں گواہی دیتی ہوں کہ قوم نصارہ اپنے کلیسا میں اور قوم مجوس اپنے کنیسہ میں تم سے بہتر ہے۔ اور پھر ایک چوب خیمہ لے کر حملہ آور ہوئی اور یزیدیوں کو اسی کی ضرب سے قتل کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے انصار بھیج کر بمشکل مادر وہب کو میدان سے واپس بلا لیا اور فرمایا اے کنیز خدا، خیمے میں جا کر خواتین میں بیٹھ، اس لیے کہ عورتوں کے لیے حکم جہاد نہیں ہے، مطمئن رہ کہ تو اور تیرا بیٹا میرے جد بزرگوار کے سائے میں جنت میں رہیں گے۔ مادر وہب نے کہا خدایا میری امیدوں کو منقطع نہ کرنا۔ امام نے فرمایا اے ام وہب، اللہ کبھی تیری امیدوں کو قطع نہیں کرے گا۔ انصاف سے بتلائیے کیا یہ واقعات عظیم ادب کے محرک نہیں ہیں؟ کربلا میں قدم قدم پر ایسے ہی اوراق بکھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے پھر انیس یاد آ رہے ہیں۔ مرقوم ہے قرآن میں رتبے شہداء کے،
بے جان ہوئے پردیس میں کیا رنج اٹھا کے، وہ چاہنے والے تھے امام دوسرا کے، طالب تھا خدا ان کا، وہ طالب تھے خدا کے، دنیا میں یہ تحصیل سعادت کا صلہ تھا، آقا بھی انہیں سبت پیمبر سا ملا تھا، مست مے عرفاں تھے وہ سب، عاقل و ذی ہوش، تھی غیر خدا سب کی انہیں یاد فراموش، دنیا سے بری بار علائق سے سبک دوش، دل یاد الہی میں جو یوں دیکھو تو خاموش، ہر دم سر تسلیم تھا خم راہ خدا میں، بڑھتے چلے جاتے تھے قدم راہ خدا میں، راہ خدا میں، راہ خدا میں۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔